میں مرض ہوتا ہے، اور یہ دل کا مرض اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر اس کی طرف توجہ نہ دی جائے سو یہ بڑھتا رہتا ہے، یعنی یہ کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو دل کا مرض عام جسمانی امراض سے جسمانی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، دونوں مرض دل کے لگ جائیں تو دل کو لگ جائیں تو جسم کو ہٹا دیتے ہیں، اور اگر روحانی لگ جائے تو ایمان کو ہٹا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے صوفی زیادہ توجہ دل پر کرتے ہیں، اور دل کی توجہ کیا ہے؟ اب بندے کو کیا پتہ کہ میرا دل سلامت ہے یا یہ بیمار ہے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو بخار ہوتا ہے تو آپ کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے، آپ چائے پیتے ہیں کڑوی لگتی ہے، تو کہتے ہیں جب ذکر ہو رہا ہو اور ذکر میں آپ کو لطف آ رہا ہو، آپ کا دل اٹھ رہا ہو، تو سمجھو کہ آپ کا دل سلامتی والا ہے۔ اور اگر وہ دل لگ نہ رہا ہو، سر ہل رہے ہوں، جسم ہل رہے ہوں، پر دل نہ ہل رہا ہو، اسے پتہ نہ چل رہا ہو، تو سمجھو کہ اس دل میں کچھ مرض ہے جو کہ وہ ادھر جانے نہیں دے۔ صوفیاء کی تمام مجاہدات، یہ بیت ہے، یہ ذکر ہے، یہ پیروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کا مدعا یہی ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اندر سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ یہ مقصد ہے، میں دو لفظوں میں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ پورا فلسفہ، پوری روحانیت کو ایک لفظ میں سمو دیا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے تزکیہ نفس حاصل کیا، جس نے اپنے اندر کو پاک کر۔ اور یہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اس کا رگمال جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور بزرگوں کی توجہات، یہ دو چیزیں ہیں۔ اس لیے اسماعیل علیہ السلام نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یعنی یا صحبت ہے یا فیضان نظر ہے، یہ دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ آداب فرزندی ایویں نہیں آتی، آداب فرزندی کے لیے اچھے مکتب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے اور اچھی نگاہوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، تب بندے میں آداب فرزندی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس ذکر میں بٹھاؤ، جیسے وقار صاحب ہر مہینے ہمیں بلا لیتا ہے۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اب ان بچوں کو بٹھا دیتا ہے، اب ان کے کانوں میں آواز تو جا رہی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اس کے کان میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب اسے کیا پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن آخر اس کی روح کو اس کا فائدہ ہوتا ہوگا۔ اسلام کا کوئی کام بھی بے فائدہ نہیں ہوتا، آخر بچے کو اذان سنانے کا مقصد یہی ہے تاکہ وہ خوش ہو جاتا ہے اس کا روح کہ شکر کے چنگی جگہ پہ آئے، اچھی جگہ پہ۔ تو اس لیے اس ذکر اذکار میں بیٹھنے سے کبھی کبھی اس ذکر میں بیٹھا کرو، بلکہ زبردستی بیٹھا کرو، کیونکہ یہ دل لمحوں میں بیمار ہوتا ہے، لمحوں میں اس کا کام خراب ہوتا ہے اور لمحوں میں یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کس چیز کو کہتے ہیں؟ پلٹنے والی چیز۔ قلب بولتے ہیں اس کو ہے جو پلٹتا ہے، ایک لمحے میں کچھ ہوتا ہے بلکہ ایک لمحے میں کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم نصیحت کرنے والا ڈھونڈو گے، تمہیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ملے گا۔ اس وقت کو اور اس ٹائم کو غنیمت جانو کہ کوئی نصیحت والا تجھے ملے، تجھے کوئی رغبت دے رہا ہے دین کی طرف، اچھائی کی طرف، اور اس میں تمام تر نقصان جو ہوتا ہے وہ بری صحبت کا ہوتا ہے۔ دل کو جتنا بری صحبت، برے دوست نقصان پہنچاتے ہیں، اتنا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس لیے بنی اسرائیل کا واقعہ حضور نے بیان کیا کہ 99 قتل کیے، پھر 100 کیے، اور پھر ایک بزرگ نے کہا کہ آپ کی ابھی بھی بخشش ہو سکتی ہے پر ایک شرط ہے، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ لیکن پھر اس بستی میں لوٹ کے نہ آنا،
کیا مطلب؟ پھر اس صحبت کو نہ اختیار کرنا. اس صحبت کو دوبارہ اختیار کرو گے دوبارہ اسی طرح ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں صوفیوں کا اللہ والوں کی مثال دو بھی کی ہے. یہ کپڑے کو جانتے ہیں صاف. اس سے دل کو یہ اللہ 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 کر کے اس سے دل کی اس بیماری سے نکالنے کے لیے کرتے، تاکہ یہ بچے سن رہے ہیں، یہ بچے کو ذہن میں ٹھیپ ہو رہا ہے. بچے جو ہے نا یہ نقل کرتے ہیں، جس طرح والدین کرتے ہیں بچے اسی طرح کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ وقار صاحب ہر مہینے بلا کر ہمیں، حالانکہ ہمارے ساتھ ایسا ٹائم تو نہیں ہوتا، لیکن کیا کریں اس لیے آتے ہیں کہ یہ اتنے شوق کے ساتھ، اتنی یعنی وارفتگی کے ساتھ یہ محفل کرتا ہے. تو کہیں اور پروگرام دیا بھی ہو تو بعض وقت اس کو ہم کینسل کر دیتے ہیں کہ ادھر چلتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے میں ہمارا یہ بات پہنچ جائے. وقار صاحب تو ٹھیک ہے وہ تو چلتے رہیں گے، اب ہمارا اثاثہ تو چھوٹے ہیں تاکہ یہ اچھے لینڈ پہ چل جائیں، یہ ذکر والی لینڈ پہ چل جائیں، یہ اچھے کام پہ لگ جائیں. ہم اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں آنے والی نسل، کیونکہ یہ دور بہت فتنوں والا دور ہے. ادھر یوٹیوب ہے، ادھر پتہ کیا کیا ہے. اس دن ہمارے گاؤں میں ایک 17 سالہ بچہ تھا، والد نے موبائل سے روکا کہ گیم مت کھیلو، پسٹل لے کے ڈس کر کے اپنے آپ کو گولی مار دی. 17 سال کا لڑکا. ایسی ایسی چیزیں شروع ہو گئی. تو اس کے لیے ایسی صحبتیں، اللہ والوں کی صحبتیں، یہ ذکر کی مجلسیں، یہ تریاق ہیں دل کی اصلاح کے لیے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے. لیکن وہ تب ہوتا ہے کہ آپ ادھر بھی رہیں اور ادھر بھی رہیں، پھر نہیں ہوتا. تھوڑا سا دوستوں کی سلیکشن میں دیکھو کہ مجھے کس طرف لے کے جا رہا، مجھے کس لینڈ پہ لگا رہا، اس کو دیکھو. اگر وہ آپ کو وقت ضائع کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو کوشش کرو اس کو چھوڑ دو اور اللہ کی راہ پہ لگ جاؤ. تو اس لیے میرے دوستو، دل دو قسم کا ہے، ایک بیمار دل ہے اور ایک اچھا دل ہے. بیمار دل ہوتا ہے کہ ذکر میں بیٹھا ہو اور دل کرے کب جان چھوٹے یہاں سے نکلوں، تنگ ہو رہا ہوتا ہے. اور جو صحیح دل والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ 5-6 منٹ اور ہو جائے، مجھے لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، کیونکہ محبوب کے نام میں مزہ آ رہا ہوتا ہے، محبوب کے نام میں لطف اٹھا رہا ہوتا ہے. جب وہ لطف آ رہا ہو دل میں، سمجھ جائے کہ اللہ کا احسان ہے اس پہ کہ اس کے دل کو اللہ کے نام سے آرام مل رہا. اس کو کہتے ہیں سلامتی والا دل، اور یہ ہے اچھا دل. اور اس اچھے دل کی علاج جو ہے وہ دو ہیں، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر. یہ آپ کو آہستہ آہستہ دین کی طرف لگا دے. اس سے جتنا دور جاؤ گے خراب ہوتے جاؤ گے. تو میں پھر وقار صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہر مہینے ہمیں دنیا کی مصروفیات سے نکال کے رب میں بٹھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی رزق روزی میں برکت عطا فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ